शब बारात मौत का फ़रिश्ता घर क्यों आता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब की बख्शिश कर देते हैं। वो 4 लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब है निजात की रात। इस रात की खुसूसियत यह है कि इस रात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमल का फ़ैसला होता है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिज़्क़ तक़सीम फरमाते हैं और पूरे साल में अपने बंदों से सरज़द होने वाले आमाल और पेश आने वाले वाक़ियात से अपने फ़रिश्तों को बाखबर करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन ये रात मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला ने अपने बंदों से फरमाते हैं, कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ, और तंदुरुस्ती मांगे और मैं उसे तंदुरुस्ती दूँ। है कोई मोहताज के आसूदा हाली चाहता हो तो उसको आसूदा कर दूँ। चुनांचा सुबह तक अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाते हैं, हत्ता कि फ़जर हो जाती है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि निस्फ़ शाबान की रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब की बख्शिश कर देते हैं। उन 4 लोगों में सबसे पहले नंबर पर वो है जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह पाक की ज़ात मुबारका में गैरुल्लाह को शरीक करता हो, और दूसरा वो जो अपने दिलों में दूसरों के लिए कीना रखता हो, तीसरे वो जो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करते हो, चौथे नंबर पर बदकार औरत और मुसलसल शराब पीने वाला। ऐसा हरगिज़ नहीं, इन लोगों को कभी बख्शिश नहीं हो सकती, बल्कि सबब यह है कि ये अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें, क्योंकि तौबा करने की तौफ़ीक भी अल्लाह ताला की तरफ से है। बस जब तुम्हारे दिलों में ये ख़याल गालिब आ जाए कि मैंने ज़िंदगी में बेशुमार गुनाह कर लिए, तो तौबा कर लो। पाक है वो ज़ात जो तुम्हें तौबा करने की तौफ़ीक देंगी, तो इस बुरी आदत से छुटकारा भी मुमकिन बना देंगी। बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करने में देर ना करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की ये शब निस्फ़ शाबान की शब है? ये रात 1000 रातों से अफजल एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक के बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को बख्श देते हैं और दोज़ख से आज़ाद फरमाते हैं, सिवाय 6 लोगों के। पहला शराब का आदी, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा ज़िना करने वाला, चौथा कता ताल्लुक़ करने वाला, पाँचवा फितनाबाज और छठा चुगलखोर। एक मरतबा ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी के पास से गुज़र रहे थे कि आपकी नज़र एक अजीब व गरीब झोंपड़ी पर पड़ी। आप रुककर हैरत से उसे देखने लगे। ऐन उस मौके पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए मूसा, क्या मैं इससे ज़्यादा अजीब चीज़ तुम पर ज़ाहिर ना कर दूँ? अर्ज़ किया, जी हाँ ज़रूर। चुनांचा उस झोपड़ी में से एक बुज़ुर्ग हाथ में आसा लिए बाहर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुज़ुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, 400 बरस से। यह सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, अल्लाह तेरे इस मोजिज़े को देखने के बाद मेरा ये गुमान है कि इस बंदे से ज़्यादा इबादत गुजार बंदा और कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईसा, मैं तेरे महबूब नबी की उम्मती का शाबान के महीने की आधी रात की इबादत में 2 नवाफिल नमाज अदा कर लेना इस बुज़ुर्ग की 400 बरस की इबादत से अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास आधी शाबान की रात में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ़्त किया, ऐसा क्यों? इस रात में ऐसा क्या है? हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाज़े खोल देते हैं और हर इंसान को बख्शिश कर देते हैं जिसने उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो, बशर्ते कि वो जादूगर ना हो, सूदखोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो, और उन लोगों के अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्शिश नहीं फरमाती जब तक कि वो तौबा ना कर ले। माह शाबान की 15वीं शब के बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ عائشہ کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہے ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور 15ویں کا روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے: الہی میں تیرے عذاب سے تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کیا آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ شب برات کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے۔ دیکھا ایک شخص راستے پہ رضائی اوڑھ کے سو رہا تھا، بس یہ دیکھنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص آج رات کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا علی آج 15 شعبان ہے۔ جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ رات بیداری کی رات ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف، اور وہ فرشتے حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل ہر گھر میں آتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے اعمال کا وعدہ کرے تو حضرت میکائیل علیہ السلام اس کی تقدیر میں ترامیم کر کے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور فراوانی لکھنا، اور اللہ کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اے اسرائیل ہر گھر جا کے دیکھ آنے والے سال میں جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کر، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں موجود ہے۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں فراوانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کے آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اے شخص اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمہ اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔
سب سے پہلا قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاہ کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے اللہ انسان کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔